عوامی سمندر پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدق قریشی، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کال پر عوامی سمندر امٹ کر آیا پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ۔ جیسا کہ میں اپنے پچھلے بھی بلاگ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ پاکستان کے اندر انقلاب کی سی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جماعت جو پاکستان کے اندر برصد اقتدار رہی اور اپنے دور اقتدار کے اندر جس جماعت پر عوامی پریشر ڈالا گیا اور اس نے عوام کو تہس نہس کر دیا، لاٹھیاں چلائیں، گولیاں چلائیں، نوجوان شہید ہوئے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے اندر جو ناموس رسالت کا واقعہ رونما ہوا ہے اس کو حکومتی سطح پہ کنڈم کیا جائے، لیکن برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی نے وہ کام نہیں کیا۔ اب سویڈن کے اندر جو قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے اس پر تحریک انصاف کے سربراہ نے باقاعدہ عوام کو کال دے کر میدان میں نکالا، اور جو آپ نے منظر دیکھے پورے کراچی کے اندر، ہمارے جو چینل ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر نہیں دکھایا ان مناظر کو، لیکن مختلف وی بلاگرز نے ان کو باقاعدہ شیئر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی ڈیٹیل پہ بات کی جائے، میں اپنے پچھلے بلاگ پہ جاتا ہوں کہ میں نے پچھلے بلاگ میں یہ نشاندہی کی اپنے کہ پاکستان کے اندر خمینی طرز کا انقلاب کی نوید سننے میں آ رہی ہے، اور وہیں میں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان سے یہ گزارش کری کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں، کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ ہم تشدد کی سیاست سے باہر نکل کر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں۔ اور دوسرے دن ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب علی ملک کے اندر ابھی بھی جس سیاسی جماعت کو بزور طاقت دبایا جا رہا تھا اس کے سربراہ کی کال کے اوپر اس طرح سے لوگ میدان میں نکلے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جناب علی وہ اسلامی ٹچ دیا یہاں پر بھی آ کے، جو ان کا ایک منشور تھا کہ ہم پاکستان کو جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بنا ہوا ہے، ہم اس میں مدینہ کی ریاست کا تصور دیں گے، لیکن وہ مدینہ کی ریاست کی بات بہت دور اور اسلامی ٹچ کی بات بھی بہت دور، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اپنی پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات سے جس طرح سے کھیلا جاتا ہے، عمران نیازی صاحب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، وہاں پر پورے دنیا کے اندر اس پر واویلا ہوا۔ جب پاکستان گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم احتجاج کریں گے تو انہوں نے بھی کال دے دی۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کال کے اوپر کس طرح سے لوگ میدان میں نکل کر آیا وہ سارے لوگ اسی طرح سے عمران نیازی کے ساتھ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جائیں گے، ان کے ووٹر بنیں گے، یا یہ صرف ایک شو آف تھا؟ نیازی صاحب کو، اداروں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں میرے پیچھے ابھی بھی اتنے لوگ ہیں، کیونکہ گرفتاری کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے اس کے مطابق، لیکن میرے حساب سے گرفتاری ابھی بہت دور ہے اور شاید نہ بھی ہو، لیکن سوشل میڈیا، حکومتی ذمہ دار جس طرح سے گیم چلا رہے ہیں، عدلیہ ہمارے جس طرح سے پیترے بدل رہی ہے، وہ چیز بتا رہی ہے کہ جناب علی عمران نیازی صاحب کی گرفتاری کا وقت قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس گرفتاری کے عمل کو عملی جامہ پہلانے سے پہلے عمران نیازی صاحب نے بر وقت بہترین ٹرمپ کارڈ استعمال کیا، اور یہ ایک سیاسی لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا سیاسی کارڈ استعمال کرے، اور اس نے رائٹ استعمال کیا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی میسج یہ گیا ہے ہمارے اداروں کو اس جمعے کے پروگرام سے کہ جناب عوام کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکے، عمران نیازی صاحب کو نہیں نکال سکے۔ گو کہ پاکستان بھر کے اندر
سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اور ذمہ داران پابند سلاسل ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں ملٹری کورٹ کے اندر مقدمہ چلانے کی، جو کہ نہیں ہوگا۔ ملٹری کورٹ کے اندر سویلین پہ مقدمہ چلایا نہیں جائے گا اب، کیونکہ اب عوام جو ہے باشعور ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ان حالات کے اندر پھر ہم اگر یہ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، جو ہمارے اداروں کے ذمہ دار ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دشمنان پاکستان تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے، وہ ان کی جدوجہد ہے، ان کی کوشش ہے۔ اور یہود و نصارہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ وہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکے۔ لیکن جو ان کا دوست بن کے ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہا ہے، تو اس کو کیا ہم پاکستان دوست سمجھے یا پاکستانیوں کا رہبر و رہنما سمجھے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں خبروں کے ذریعے بات پتہ چلی کہ آئی ایم ایف کا وفد عمران نیازی صاحب کے پاس جاتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، اور عمران نیازی صاحب جو حکومت وقت نے اس وقت آئی ایم ایف سے وعدہ جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس کو وہ تصدیق کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ مثبت رائے دیتے ہیں۔ اٹ مینس سم تھنگ از ان سائٹ، کچھ نہ کچھ پیچھے سے ان کو پیغام ملا ہے۔ جیسے کہ خاص طور سے کئی بھی بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، یہ جو عمران نیازی صاحب نے پبلک شو کیا ہے، جو پروگرام کیا ہے، اس کے بعد اب معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اب جناب حکومت کو جو ہے کہ ناک میں نکل ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، عمران نیازی صاحب کو ریلیف ملے گا، فلاں ہوگا۔ یا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمران نیازی صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ان کو کئی آپشن دیے گئے ہیں، اب کس کی طرف سے آپشن کون دے گا؟ بات یہ ہے کیا حکومت آپشن دے گی، یا ہمارے ادارے آپشن دیں گے، یا ہماری عدلیہ آپشن دے گی؟ عدلیہ نے تو ان کو کھلا چھوٹ دیا ہوا ہے، وہ کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوتے ہیں، ہر مقدمے میں ان کو ضمانت ہو جاتی ہے۔ وہ تو عدلیہ کے لیے تو وہ لاڈلے شاہ ہیں، اور وہ لاڈلے شاہ کو عدالت جو ہے وہ ریلیف دیے چلے جا رہی ہے، تو وہ تو چھوڑ دیجئے۔ اب جو ان کو آفرز کی گئی ہیں کہ جی آپ صدر مملکت آپ پاکستان بن جائیں، کہ آپ جناب یہ کر لیں، آپ کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہمارے اداروں نے ان کو آفر ہی دینی ہے، یا حکومت نے ان کو آفر ہی دینی ہے، تو یہ سارے مقدمات اور یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں یہ سب بے سود ہیں۔ یا یہ کہہ لیں آپ کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں کہ آرمی انٹیلیجنس ادارے سربراہان ہمارے جو ہیں وہ، اور چیف آف آرمی اسٹاف، جب کبھی بھی بات آئی ہے ہمارے اداروں کے اوپر، ان کے تقدس کے اوپر، ان کی صاف کے اوپر، تو جس نے بھی جرم کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ اب بات آتی ہے نیازی صاحب کی، حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اور حکومت کے باہر نکلنے کے بعد بھی انہوں نے جس طرح سے ہمارے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ اس صورتحال کے اندر کیا عوام یہ سمجھتی ہے، کیا نیازی صاحب کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی دی جائے گی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جو ذمہ داری ہے، حکومت جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہی۔ حکومت کی نااہلی کا ثبوت یہ ہے کہ باہر سے آئل آ جانے کے بعد پرائسز کم نہیں ہوئے، آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے گئے اتنا فنڈ آنے کے باوجود آپ نے بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیز دیتے، پھر آپ نے ٹیکسز اور مہنگائی کو دوبارہ سے جو ہے پرموٹ کیا۔ یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے کہ مہنگائی کو پرموٹ کر رہی ہے، مہنگائی کو پروان چڑھا رہی ہے، ہمارا جو روپیہ ہے وہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، کہیں نہ کہیں سے تو چنگاری پھوٹے گی، اور جب چنگاری پھوٹے گی، اس کو ہوا لگے گی، تو پھر کیا ہوگا یہ اب آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہمارے
ذمہ داران کی ہے. ہمارے ذمہ داران اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے 70 سال 75 سال گزر گئے ایسے ہی یہ آئندہ 1-2 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن اب مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا. نوٹ کر لے سارے لوگ یہ بات کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب ہمارے ذمہ داران عوام کو بیوقوف بنا کر، واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حکومتیں عوام کو بیوقوف بنا کے بجٹ کے اندر ایک فگر گیم کھیل کر جو ہے وہ بجٹ بھی پاس کرا لیتی تھی، عوام کو بیوقوف بنا لیتی تھی. اب جو ہے وہ مارکیٹ بہت اوپن ہو چکی ہے، ہر چیز باہر سے پتہ چل جاتی ہے اور کچھ اندر کے لوگ بھی جو ہے وہ معلومات فراہم کر دیتے ہیں. تو اب بھی اگر ہم یہ بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ نہیں جناب اب ٹھیک ہے 70 سال گزر گئے، ہم مزید جو ہے نا یہ وقت گزار لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ناظرین، مجھے پاکستان سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے اداروں کے جوانوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے تمام ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاکستان کی دفاعی لائن کو مضبوط کرنے میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے وطن پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. ہاں، ہر میدان کے اندر کچھ جو ہے وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو ان کا سدباب کرنا اب انہی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے اداروں پہ انگلیاں اٹھی اور عوام اداروں کے خلاف جا رہی ہے. اس کو روکنا، اس پہ بند باندھنا وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اس کے لیے راست اقدام اٹھانا پاکستانی حکومت، پاکستانی اداروں، پاکستان کی عدلیہ کا بھائی جہاں فرض بنتا ہے، وہیں عوام کو بھی اس بات پر سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ کوئی ہم ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، جو وہ مرنے والا تو کہتا ہے چور، یہ جس طرح سے کہتا ہے نا بھاگتے چور کی لنگوٹ بلی، اسی طرح مرنے والا یہ کہتا ہے میں تو مر ہی رہا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کیوں نہ لے ڈوبے، تو تم کو بھی لے ڈوبے والی بات نہیں ہونی چاہیے. عوام کو سوچ بچار کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کر سکتے ہو، ملک کو مضبوط کر سکتے ہو، ملک کے دفاع کو مضبوط کر سکتے ہو، یعنی جو عوام دوست بھی ہوں اور محب وطن بھی ہوں اور سرفروشان اسلام بھی ہوں اور سرفروشان وطن بھی ہوں. تو میں اپنے تمام پاکستانیوں سے، چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، کہ یہ انتہائی اب آ گیا ہے وقت ٹرننگ پوائنٹ. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان اوپر جائے گا یا پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے منہ میں خاک. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے اور جو ہمارا پاکستان ہے وہ ترقی کے منازل طے کرے. یہ سبھی پروگرام میں اپنے کہہ چکا ہوں، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا تو خدا نخواستہ ہم اس گرین پاسپورٹ سے بھی محروم نہ ہو جائیں. پاکستان زندہ باد.